احمد رضا میرے احمد رضا، احمد رضا احمد رضا، قربان تجھ پر میرے دل و جاں، قربان تجھ پر میرے دل و جاں، احمد رضا احمد رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ تعالی ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت پر کچھ مدنی پھول بھی لیں گے۔ آج اعلیٰ حضرت کے کچھ کلام بھی پڑھیں گے آپ کو، منقبت غوث پاک، منقبت اعلیٰ حضرت۔ آئیے مختصر تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتیں فرما لیں کہ ہم جو بھی ثواب پائیں گے آج کے سلسلے کا، انشاءاللہ وہ ثواب بارگاہ اعلیٰ حضرت میں نظر کریں گے، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کریں گے، جملہ مومنین مومنات کو ایصال ثواب کریں گے، جو لنگر رضویہ وغیرہ کی ترکیب ہے اس کا ثواب بھی انشاءاللہ ایصال ثواب کریں گے۔ آپ اچھی اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شرکت کی نیت کر لیں، ثواب ملے گا تو ایصال ثواب بھی ہوگا۔ آئیے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار سنتے ہیں، پھر اس اجتماع ذکر و نات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ 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 اللہ
تجھے حمد ہے خدا یا اللہ 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 وہ ہمیں
سبحان اللہ. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پائے. تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. اعلیٰ حضرت بڑی بڑی باتوں کو ایک آدھ جملے میں بیان کرنے کا فن رکھتے تھے. اتنی بڑی بات, اتنی طویل بات, احادیث کرام کا مجموعہ گویا یہ شعر ہے کہ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے جیسا میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا, میری عمر ہزاروں لاکھوں سال ہو چکی ہے, لیکن یا رسول اللہ میں آپ کے جیسا کہیں بھی نہیں پاتا ہوں. میرے امام اہل سنت کے فصاحت, بلاغت اور آپ کی شاعری کے کمال کا کیا کہنا. آئیے ایک اور کلام رضا سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کس کے جلوے کی جھلک ہے اجالا کیا ہے, کس کے جلوے کی جھلک ہے اجالا کیا ہے, ہر طرف بڑھ کر تیری سمدار وسیلہ کیا ہے, ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا, یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے, صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب, بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے, زاہد کا میں گناہگار ہو میرے اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے, تو سمجھا کیا ہے, بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت, دوست تو کیا کہوں اس وقت, تمنا کیا ہے, کاش فریاد میری سن کے یہ پر حضور, ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے, غوغا کیا ہے, کون آفت زدہ ہے, کس پہ بلا ٹوٹی ہے, کس مصیبت میں گرفتار ہے,
صدمہ کیا ہے، کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجیے میری، کیوں ہے بیتاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے، جو ملائک کریں معروض کے ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، آپ سے کرتا ہے فریاد کے یا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی تم میں گرفتارے بلا ہوتا ہو، آپ آ جائے تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے، سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، جو ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مرید آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے، ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لو آیا میرا حامی، 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 لو نبی کا سایہ نہیں، لو آیا میرا حامی، محشر ہے اگر محشر ہے کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جس کے شناخت ہے وہ بھی تو وہاں ہوں گے، لو آیا میرا حامی، لو آیا میرا حامی، لو آیا میرا حامی، امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے
جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، نکل جانے کی چاہے کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ پر انا لہا ہوگا عزیز بات کو کس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں، اصل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بھی طرح ہوگا۔ آ گئی جان تن بے جان میں یہ آنا کیا ہے، پھر مجھے دامنے اقدس میں چھپا لے سرور، اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہے محبوب ہے ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے، یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور، چشم پر دور ہو کیا شان ہے، رتبہ کیا ہے، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، اے رضا دل تیرے نغموں کے نثار، یہ اعلیٰ حضرت اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اور تہدی سے نعمت کرتے ہوئے کہ اے رضا تو اس آقا کی گن گاتا ہے کہ جان انادل، انادل یعنی بلبلیں جو پھول کے گن گاتی ہیں اور باغ میں چہچہاتی ہیں، وہ تجھ پر قربان، تیرے کلاموں پہ قربان، کیوں؟ کیونکہ تو میرے مصطفیٰ کی گن گاتا ہے، تو مدینے والے کی گن گاتا ہے، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، اے رضا
اجالا کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فن عطا کیا تھا، کمال عطا کیا تھا کہ جو لکھتے تھے نا مقبول عام ہو جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت ہی نے تو لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کیسا مشہور ہوا، دنیا کا کوئی بر اعظم ایسا نہیں ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ سلام نہ پڑھا جاتا ہو۔ میرے رضا نے لکھا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ میرے رضا نے لکھا، کیسا مقبول ہوا، کیسا مقبول ہوا، دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے۔ میرے رضا نے لکھا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے رضا نے لکھا، مقبول ہو گیا۔ میرے رضا نے لکھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا رہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ہاں میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے رضا نے لکھا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میرے رضا نے لکھا، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ میرے رضا نے لکھا، لم یاتی نظیرک فی نظر، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سرسو، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ میرے رضا نے لکھا، مقبول ہو گیا، کیونکہ حسن نیت سے جو کام کیا جاتا ہے نا وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں ترقی عطا فرماتا ہے، اس میں وہ عروج عطا فرماتا ہے کہ پھر اس کو زوال نہیں لگتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ میرے رضا اخلاص کے ساتھ لکھتے تھے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت جب لکھتے تھے تو مصطفیٰ کے لیے لکھتے تھے۔ کسی نے کہا اعلیٰ حضرت کے کلام مشکل ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتے، عوام کے لیے نہیں ہے، آسان لکھتے تو عوام بھی سمجھتی۔ تو سامنے والے نے کہا، میرے رضا نے کب عوام کے لیے لکھا تھا، میرے رضا نے کب لوگوں کے لیے لکھا تھا؟ اس نے جس کے لیے لکھا تھا وہ سمجھ رہے تھے، وہ سن رہے تھے۔ عوام اب سمجھ لے، کوشش کرے۔ تو میرے رضا لکھتے تھے مصطفیٰ کے لیے، وہ قبول کر لیتے تھے، اور جب وہ لکھتے تھے تو دل سے لکھتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ انہیں ترقی عطا فرماتا تھا۔ اور ایسا لکھتے تھے، ایسی شاعری تھی، ایسا آپ کا فن تھا، آپ کا قلم چلتا تھا تو رکتا نہیں تھا۔ عام شاعر ہوتا ہے، وہ لکھتا ہے تو پھر سوچتا ہے کیا لکھوں، وزن میں یہ اچھا رہے گا کہ یہ اچھا رہے گا، یہ اچھا رہے گا کہ یہ اچھا رہے گا۔ آپ شاعروں کو جانتے ہوں گے، آپ تھوڑا بہت واسطہ تو ہوگا۔ لکھنے والا آسانی سے تو یوں نہیں لکھتا جیسے دیکھ کر چھاپ رہا ہو، کاپی تو نہیں کرتا، سوچنا پڑتا ہے، پھر تبدیلیاں کرتا ہے۔ لیکن میرے رضا بیٹھے ہیں اور شروع کیا وہ سرور کشور رسالت، جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ ارے رکی نہیں رہے، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہونے لگا، اشعار لکھے جا رہے ہیں، 67 اشعار لکھے، کتنے 67 اشعار لکھے۔ اس کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کس کام کے لیے لکھا ہے، وہ بھی عرض کر دوں، یا رسول اللہ یوں لکھا ہے، اس لیے لکھا ہے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ اسے تو حصہ چاہیے، اپنا مغفرت چاہیے، آپ کی نگاہ چاہیے۔ قلم رکتا نہیں ہے، لکھتے چلے جاتے ہیں اور پھر اپنا مدعا بھی بیان کرتے ہیں، یہ ہے کمال۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شاعر آئے اور کہا یا سیدی میں نے کلام لکھا ہے، آپ اس کی کچھ تصدیق فرما دیں، آپ اسے ذرا چیک فرما لیں۔ اس میں ایک شعر تھا شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی ادھر سے گھٹی،
یعنی یوسف علیہ السلام کی شان بڑی تھی، حسن کے بڑے چرچے تھے، لیکن جب میرے آقا آ گئے تو ان کی شان گھٹ گئی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ صرف شاعر نہیں تھے، شریعت، صاحب شریعت کو جاننے والے بھی تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوال قائم کیا کہ جناب کیا یوسف علیہ السلام کی شان گھٹ گئی؟ میرے مصطفیٰ کے آنے سے یوسف علیہ السلام کی شان گھٹی کے بڑی؟ کیا حضور پر سورہ یوسف نازل نہیں ہوئی؟ کیا حضور پر سورہ یوسف، وہ سورہ یوسف کہ جس میں قرآن کا سب سے بہترین قصہ ہے، قرآن نے اسے خود احسن القصص فرمایا، وہ اس صورت میں ہے؟ یہ سورہ یوسف آنے سے یوسف کی شان بڑی کہ گھٹی؟ آپ نے فرمایا یہ شعر تو غلط ہے۔ اب شاعر نے کہا حضور اب کیا کروں، لکھ کر لائے ہیں، محنت کی ہے، اتنی دیر بیٹھے ہوں گے، اب کیا کروں، واپس سوچنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اب گھر جاؤں گا، ذرا چائے وائے پی کے بیٹھ کر دوبارہ نیا کلام لکھوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یوں کیوں نہیں کر دیتے؟ اب میرے رضا کا کمال دیکھیے، فرمایا یوں کر دیجئے، کوئی محنت نہیں ہوگی، فرمایا یوں کر دیجئے، شان یوسف جو بڑی ہے تو اسی در سے بڑی۔ کیسا کمال ہے، شعر بھی درست ہو گیا، مطلب بھی درست ہو گیا، یوسف علیہ السلام کی شان بھی بڑھ گئی، میرے مصطفیٰ کی شان بھی بڑھ گئی۔ اعلیٰ حضرت کا ہی کمال ہے، مقام کسی کا گرایا نہیں، انبیاء علیہ السلام کی بات جگہ جگہ کی، لیکن کسی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی، کسی نبی کی شان میں کمی واقع نہیں کی۔ آپ فرماتے ہیں طور پر کوئی چرخ پہ، یہ عرش سے پار، طور پر کوئی، موسیٰ طور پر ہیں علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، کتنی بلندی پائی، بڑی بلندی ہے، جا کے تو دکھاؤ عیسیٰ علیہ السلام کتنا بلند ہوئے، موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا کے رب سے کلام کرنے والے ہوئے، لیکن میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہوا۔ وہ انبیاء اپنی جگہ پر، ان کی بھی شان بیان کی اور پھر اپنے آقا کی شان بیان کی۔ طور پر کوئی چرخ پہ یعنی آسمان پہ، یہ عرش سے پار، سارے بالاؤں پہ بالا رہی، بالائی دوست۔ یہ ہے میرے آقا کا اعلیٰ حضرت کے کلام کی شان۔ کہتے ہیں نہ حجاب چرخ مسیح پر، نہ کلیم و طور نہا مگر۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر اپنے آقا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر، وہ عرب کا ناقہ سوار ہے۔ جو معراج کی شب دولہا بنا تھا، وہ ایک عرب کا اونٹنی پہ بیٹھنے والا تھا، جو سادہ سی زندگی گزارنے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہے۔ اور یہ ہمارے آقا اعلیٰ حضرت کا کمال فن ہے، کمال عشق حبیب ہے کہ جو اشعار کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اپنے آقا کی شان بھی بیان کی، لیکن خلیل ابراہیم علیہ السلام، نجی حضرت نوح علیہ السلام، مسیح و صفی آدم و عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کی تعریف بھی بیان کی کہ یہ بڑے بڑے انبیاء ہیں جن کے پاس قوم اپنا درد لے کر جاتی ہے۔ بھائی درد لے کر اسی کے پاس جاتے ہیں نا جس کے بارے میں امید ہو کہ مداوا بھی کریں گے، لیکن وہ دن ہی ایسا ہوگا کہ جس دن شفاعت کی چابی ملنی ہی میرے مصطفیٰ کو ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جہاں اعلیٰ حضرت نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، وہاں پر کوئی کمی نہیں ہے کسی نبی کی شان میں، بلکہ اپنے آقا کی شان میں بڑھوتری بھی کی اور ان انبیاء کی شان بھی بیان کی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے انہی کلاموں کی وجہ سے آپ بہت زیادہ دنیا میں مشہور ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھتے رہیے، اس کی برکتیں لیتے رہیے۔ آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جگہ پر بڑا پیارا شعر کہتے ہیں، ایک کلام ہے، پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم۔ بڑا پیارا کلام ہے۔ مقطع میں کہتے ہیں، کلام میں ہے ہر شعر میں لفظ ہم ایک تو ہے کلام کی ردیف ہے، ردیف میں ہے، اور ایک ہے کہا جاتا ہے ہم آئے، ہم بیٹھے، ہم کھانا کھانے والے ہیں۔ ہم ذرا لفظ جو ہے نا وہ فخریہ ہے، ذرا بھاری لفظ ہے، کہنا عاجزی چاہیے، فقیر آیا، میں آیا۔ ہم جو ہے یہ بڑے لوگ کہا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مقطع میں اپنے آپ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان کے آگے دعوی ہستی رضا، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ پورا کلام ہم کرتے گزار دیا؟ ان کے آگے اپنی ہستی بنا رہا ہے، ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے، وہاں تو بڑے بڑے ہم فقیر بن جاتے ہیں۔ ان کے آگے دعوی ہستی رضا، کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم۔ ایسا کمال ہے اس شعر میں، بڑے بڑے
عشاقان رسول جب اعلیٰ حضرت کے اس عشق کو دیکھتے ہیں کہ ہستی کا کوئی دعویٰ نہیں کیا، لیکن لفظ ہم میں جو ایک شبہ واقع ہو رہا ہے کہ کوئی اس میں ہستی کا معنی بھی ہوتا ہے لفظ ہم میں، اس شبے کو بھی ختم کر دیا. یہ اپنے آپ کو کیسی جھنجھوڑ ہے، کیسی تنبیہ ہے. یہ ہے اعلیٰ حضرت کا کمال، یہ ہے عاجزی. سبحان اللہ. یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ محبوب کے در کا ہونا ہے تو ایسے ہو جاؤ کہ محبوب کے آگے لفظ ہم بھی نہ نکلے، چاہے کسی بھی انداز سے ہو. سبحان اللہ. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. یہی کلام بڑا پیارا کلام ہے. اس کے چند اشعار آئیے مل کر پڑھتے ہیں. صلی علی نبینا نبینا صلی علی محمد. پات وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم، پات وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم، پات وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم. یا الہی جو کر اترے پار ہم، یا الہی جو کر اترے پار ہم. کس بلا کی پیسے ہے سرشار ہو، کس بلا کی پیسے ہے سرشار ہو. دل ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہو، دل ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہو. تم کرم سے مشتری ہر عیب کے، تم کرم سے مشتری ہر عیب کے. جن سے نامقبول ہے بازار ہو، جن سے نامقبول ہے بازار ہو. اپنے کوچے سے نکالے تو نہ تو، اپنے کوچے سے نکالا تو نہ دو. ہے تو حد بھر کے خدائی خوار ہم، ہے تو حد بھر کے خدائی خوار ہم. ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا کریم. ہے سخی کے بعد میں حقدار ہو، ہے سخی کے بعد میں حقدار ہو. ان کے آگے دائے ہستی رضا، ان کے آگے دائے ہستی رضا. کیا کہے جاتا ہے یہ ہر بار ہو، کیا کہے جاتا ہے یہ ہر بار ہم. بات وہ کچھ زار یہ کچھ زار ہم، یا الہی جو کر اترے پار ہم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ.
کیا بات ہے میرے رضا کی کلاموں کی. اعلیٰ حضرت نے کچھ اپنے انداز میں استغاثہ پیش کیا. آئیے اس کلام کے چند اشعار مل کر پڑھتے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا. کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا. کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا. یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. نظر جو ان کے کرم پر ٹھہر گئی دل کیا سنور گیا. میری قسمت سنور گئی. تڑپے جو ان کی نوازشوں کا کروں کیا بیان. تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. فریاد امتی جو کرے حال زار میں. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو.
گزرا کرے پھسلتے پھر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پھسلتے پھر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے اوپر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے رضا کی فیضان اعلیٰ حضرت جاری ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز دیکھیے، ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین غور سے سنیے، کہتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ پسر بیٹے کو کہتے ہیں، پدر باپ کو کہتے ہیں۔ یاد رکھو کہ وہ دن کہ جہاں باپ کے سامنے بیٹے کو تکلیف آ رہی ہوگی، پریشانی پہنچ رہی ہوگی، پسر پہ پدر، پسر پہ گزر رہی ہوگی اور پدر کو خبر نہیں ہوگی، پسر پہ تکلیف گزر رہی ہوگی اور پدر جو ہوگا، باپ جو ہوگا، وہ اپنی میں پڑا ہوگا۔ آج باپ اپنے بچے کو ایک کانٹا نہ چبھنے دے، دھوپ میں نہ بیٹھنے دے، تھوڑی دیر بھوکا نہ رہنے دے، اپنے کندھوں پہ لیے لیے پھرے، چومتا چومتا پھرے، لیکن وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن باپ کو بیٹے کی نہیں پڑی ہوگی، ماں کو بیٹی کی نہیں پڑی ہوگی۔ اس دن کون ہمارا حامی ہوگا؟ اے رضا، اور اپنا نام تو لے رہے ہیں لیکن سمجھا ہمیں رہے ہیں کہ اس دن جو تمہارا حامی ہے نا، اس کی آج مانو۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اس آقا کی سنتوں کو پامال ہم کرتے ہیں، ان کی کہے کو ہم چھوڑتے ہیں، ان کی سنتوں کی مخالفت ہم کرتے ہیں، اس کے خلاف ہم چلتے ہیں۔ ارے کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کس دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ شہد دکھائے، زہر کھلائے، قاتل ڈائن شوہر کش۔ دنیا سے جو محبت کرتا ہے نا، اسے دنیا کا شوہر کہا گیا کہ یہ دنیا کا شوہر ہے، اور یہ اپنے شوہر کو مار ڈالتی ہے، یہ شوہر کش ہے، قاتل ڈائن شوہر کش۔ اس مردار پہ کیا للچایا؟ ارے دنیا دیکھی بھالی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی نصیحت کرنے کے انداز ہیں کہ اے لوگوں، سرکار کا دامن پکڑ لو، ان کی سنتوں کا دامن پکڑ لو، ورنہ یہ جو جنگل ہے یہ سونا جنگل ہے، رات یہاں اندھیری ہے، اور اس اندھیری رات میں بھی کالی بدلی چھائی ہے، اور پھر چوروں کی رکھوالی بھی ہے۔ چور ہیں جو ارد گرد گھوم رہے ہیں، اپنے ایمان کی فکر کرو کہ کہیں یہ چور تمہارا ایمان چوری نہ کر جائے۔ اعلیٰ حضرت کا انداز ہے۔ آئیے اس نصیحت آموز کلام کے بھی چند اشعار سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو،
اٹھ پیارے. سونا پاک ہے، سونا سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے. ایک ہی لفظ ہے، لکھنے میں ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، 3 بار ایک ہی مصرے میں استعمال کیا. فن دیکھیے، کمال دیکھیے. اور سونا پاس ہے کیا مطلب؟ ایمان پاس ہے، عقیدہ پاس ہے، سرکار کی محبت پاس ہے، کہیں یہ چور چرا نہ لے جائے. سونا بن ہے، بن کہتے ہیں جنگل کو، سنسان جنگل ہے، کوئی آئے گا چرانے تو بچا بھی نہیں سکے گا. سونا زہر ہے، ایسی صورت میں کوئی سو جاتا ہے؟ اتنا سونا پاس ہے، اتنی بڑی دولت پاس ہے، اور تو سو جائے، بے فکرہ ہو جائے. یہاں سونے سے مراد بے فکر ہو جانا ہے. مجھے کیا ہوگا، مجھے کوئی کچھ کیا کر سکتا ہے، میں بڑا پکا ہوں جی، میں بڑا اچھا ہوں جی. ارے نہیں، ڈرتے رہو. سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے. سونا ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے. سونا تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. وہ تو کا ہم مفلس کیا مول چکائے، ہم مفلس کیا مول چکائے. اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، سونے والوں گتے رہیو، سونے والو جاگتے رہیو. مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے. اس کلام کا آخری شعر ہے، اس میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے لیے بہت ہی عاجزانہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں. تو رضا کی جگہ مجھ کا لفظ جو ہے استعمال انشاءاللہ ہم کریں گے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مولا تیرے عفو و کرم ہو میری گواہ صفائی کے. مولا عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ مجھے
کیا بات ہے. میرے رضا کی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت سارے فضائل، آپ کے اوصاف جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم سنتے ہی رہتے ہیں. آپ کی شاعری کے حوالے سے آج ہم نے کئی مدنی پھول لینے کی سعادت پائی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت سارے مکتوبات بھی ملتے ہیں. مکتوبات آپ کے لکھے گئے وہ خطوط جو آپ نے لوگوں کو بھیجے. آج بھی ہم ای میل بھیجتے ہیں، ایس ایم ایس کرتے ہیں، واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا کرتے ہیں. آج کل تو بہت جدید نظام ہے، یہاں بھیجا وہاں مل گیا. پہلے مکتوبات لکھے جاتے تھے، تار کا سسٹم تھا، ڈاک کے سسٹم ہوا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوب جو ہوتے تھے، جو آپ کے خطوط ہوتے تھے، وہ بھی نیکی کی دعوت سے بھرپور اور بڑے زبردست انداز میں ہوا کرتے تھے. اس میں ایسی دلجوئیاں ہوتی تھی کہ پڑھنے والے کو مزہ آ جائے. پھر بعد میں وہ خطوط جو آپ نے لوگوں کو بھیجے تھے، وہ لوگوں نے لوگوں کی اصلاح کے لیے، اصلاح امت کے جذبے کے لیے جمع کیے ایک ساتھ، اور انہیں کتاب کی صورت میں بھی شائع کیا ہے. کتاب یہ مل جاتی ہے مکتوبات اعلیٰ حضرت کے نام سے. اعلیٰ حضرت کا ایک خط آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں. ایک صاحب تھے، ان کے ہاں کوئی فوتگی ہو گئی تھی، انتقال ہو گیا تھا، اور وہ بے صبری وغیرہ کر رہے تھے یا پریشان بہت زیادہ تھے، آپ دیدہ رہا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان صاحب کے نام کچھ یوں مدنی پھول لکھے. آپ نے لکھا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا عز و جل مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ دے اور مدارج عالیہ بخشے، اور آپ سب صاحبان کو صبر اور اس پر اجر عطا کرے. اسی کا ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا، اور ہر چیز کی اس کے یہاں ایک عمر مقرر ہے. توجہ سے اعلیٰ حضرت کا یہ خط سنیے گا. نیکی کی دعوت کے کیسے زبردست مدنی پھول ہیں. لکھتے ہیں مزید: اسی کا ہے جو اس نے دیا اور اسی کا ہے جو اس نے لے لیا، اور ہر چیز کی اس کے یہاں ایک عمر مقرر ہے جس میں کمی بیشی نامتصور ہے. اور محروم تو وہ ہے جو ثواب سے محروم رہا. بے صبری سے جانے والی چیز واپس نہیں آئے گی، مگر مولا تبارک و تعالی کا ثواب چلا جائے گا. وہ ثواب کہ لاکھوں جانوں کی قیمت سے بڑھ کر ہے. کیا مقتضائے عقل ہے کہ کھوئی ہوئی چیز ملے بھی نہیں، اور ایسی عظیم ملتی ہوئی دولت خود ہاتھ سے کھو دی جائے. صابروں کو اجر حساب سے نہ دیا جائے گا بلکہ بے حساب دیا جائے گا. یہاں تک کہ جنہوں نے صبر نہ کیا تھا، روز قیامت تمنا کریں گے کہ کاش ان کے گوشت قینچیوں سے کترے جاتے اور یہ ثواب پا لیتے جو صبر کرنے والوں کو مل رہا ہے. پھر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں خط میں: دوسرے کے جانے کی فکر اس وقت چاہیے کہ خود نہ جانا ہو، اور جب اپنے سر پر بھی جانا رکھا ہے تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ جانا اچھی طرح سے ہو، کہ وہاں مسلمان عزیزوں سے نعمت کے گھر میں ایسا ملنا ہو کہ پھر کبھی جدائی نہیں. لاہور شریف کی کثرت کیجئے اور 60 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے. آپ بفضلی تعالی خود عاقل ہیں. صبر کی ہدایت کیجئے، سب کو سلام اور دعا پیش کیجئے. والسلام مع الاکرام. کیسا بے صبری سے بچانے والا خط ہے، کیسے زبردست مدنی پھولوں پر مشتمل یہ خط ہے. اب غور کیجئے کہ میرا امام کتنا بڑا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے بڑے کام کیے، اور آپ عاجزی اور سادگی میں ایسے تھے کہ کوئی دیکھ کر نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ اتنے بڑے مفتی ہیں جن کا عرب و عجم میں ڈنکا بج رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے مزار فائز الانوار پر کروڑوں اور اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آپ ہی نے تو ہمیں درس دیا: خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، سناتے جائیں گے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، غمخوار کی آمد، مختار کی آمد. یہ کس شہنشاہ وارا کی آمد آمد ہے، شہنشاہ وارا کی آمد آمد ہے. مرحبا بکی مرحبا عربی مرحبا عربی مرحبا
جگانے آئے گئے یہی تو سوچے ہوں کو جگانے آئے گئے یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے گئے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے گئے یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے کہ آج کیا ہے کہ عالم کا رنگ بدلا ہے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا وہ جائے تو چل کر مگر ہم تو رضا ہم جب تک سمے ذکر و لقاء سناتے جائیں گے حضور ہے زمانہ تمہیں شبِ ولادت حضور ہے زمانہ تمہیں شبِ ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس
مدنی چینل کے ناظرین ابھی سے نیت کر لیں، گرم جوشی کے ساتھ جھنڈے لگانے ہیں، لائٹیں لگانی ہیں اور شریعت کے مطابق جشن ولادت منانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کچھ کالز ہیں ہمارے ناظرین کی، کچھ باتیں سنتے ہیں، آئیے پھر منقبت کی طرف بڑھیں گے۔ کال سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشفاق بھائی، آصف باب المدینہ کراچی۔ الحمدللہ عز و جل عرص اعلیٰ حضرت کے حوالے سے سلسلہ جاری ہے۔ اللہ عز و جل اعلیٰ حضرت کی برکتیں ہمیں دنیا میں، قبر میں، آخرت میں نصیب کرے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ہستی، ان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے کچھ حصہ شامل کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب۔ تو ہے شیر بریلی، تو ہے مجدد میرا، تو ہے شیر بریلی، تو ہے مجدد میرا، تو ہے شیر بریلی، تو ہے مجدد میرا۔ اے رضا ہم کو بریلی بلانا، اے رضا ہم کو بریلی بلانا، تو ہے شیر بریلی، تو ہے مجدد میرا، تو ہے شیر بریلی، تو ہے مجدد میرا۔ مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ آپ سن رہے تھے منقبت اعلیٰ حضرت ہمارے آصف بھائی کی آواز میں۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام ہے محمد یوسف اختاری، باب الاسلام سندھ حیدرآباد۔ میری فرمائش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیجیے، وہ سورہ لارا زار پھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اگلی کال۔ میرا نام ہے محمد یوسف اختاری، حیدرآباد، باب الاسلام سندھ۔ نعت کی فرمائش ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، جزاک اللہ خیر۔ کالز تو یوں بہت ہوں گی اعلیٰ حضرت کے کلاموں کے حوالے سے، منقبتوں اور دیگر فرمائشیں بھی ہیں مجھے بتایا جا رہا ہے، لیکن وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے۔ آئیے منقبت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، اس کے چند اشعار سنتے ہیں۔ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھرنا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھرنا کیا کوئی
اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میں گلے میں رہے پتا تیرا، حشر تک میں تجھ سے درد سے سگور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میں گلے میں رہے پتا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا، فخر آقا میرا اور بھی ایک نظم رفیع، فخر آقا میرا اور بھی ایک نظم رفیع، چلے کھانا سنا خوانوں میں چہرہ تیرا، چلے کھانا سنا خوانوں میں چہرہ تیرا، اونچے اونچوں کے سنوں سے دمالا سبحان اللہ. منقبت اعلیٰ حضرت بھی آج پڑھیں گے، مل کر میرے ساتھ پڑھیں. احمد رضا میرے احمد رضا، احمد رضا میرے احمد رضا، احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا، قربان تجھ پر میرے تجھ کو خدا دے بخشش میں بابا، تجھ کو خدا دے بخشش کے بابا، تیرا ہے دیوا بخشش کے بابا، تیرا ہے دیوا، قربان تجھ پر میرے دلو جان، قربان تجھ پر میرے جیسے تفسیر قرآن، تیرا تو ہر جیسے تفسیر قرآن، قربان تجھ پر میرے دل ہو جا، قربان تجھ پر میرے دل ہو جا، احمد رضا احمد رضا
اداؤں پہ عالم ہے قربان، تیری اداؤں پہ عالم ہے قربان، قربان تجھ پر میرے دل و جان، قربان تجھ پر میرے دل و جان، احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا، اللہ پانی پہ نظر کرم کر، اللہ ہم سب پہ نظر کرم کر، اللہ ہم سب پہ نظر کرم کر، ٹوٹے سب اس کی عادات سیاہ، ٹوٹے ہماری عادات سیاہ، قربان تجھ پر میرے دل و جان، قربان تجھ پر میرے دل و جان، قربان تجھ پر میرے دل و جان، احمد رضا 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 احمد رضا۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ کامران مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع برد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع برد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی چمکا صیبہ کا چاند، سہانی گھڑی چمکا صیبہ کا چاند، اس دل روز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل روز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم مصطفیٰ غوث اعظم امام مصطفیٰ غوث اعظم امام مصطفیٰ جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں غرضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں غرضا،
لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے محبوب کی نعتیں پڑھی. قیامت کے دن محبوب علیہ السلام کی خدمت میں جو فرشتے ہوں، خدمت کے قدسی یعنی محبوب کی خدمت کے فرشتے جو ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہ کہیں اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر ہاں رضا. وہی کیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. خلیل بھائی کو ہم کہتے ہیں نا، خلیل بھائی وہ مسلک کا تو امام ہے، تو ذرا پڑھ دیجئے. تو خلیل بھائی پڑھتے ہیں. تو ایک مثال دے رہا ہوں، خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو اعلیٰ حضرت شروع ہو جائیں مصطفیٰ جان رحمت پہ. اور ایک اور اعلیٰ حضرت کا سلام ہے نا، وہ پڑھا جاتا ہے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا پا چاند سا. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کبھی پا چاند سا. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کبھی پا چاند سا. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کبھی پا چاند سا. وہ کبھی پا چاند سا. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں تو ذرا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. تم کو جو راضی کرے. گناہ میں رضا کروڑوں درود. ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ پہ کروڑوں درود. احمد رضا میرے احمد رضا. احمد رضا احمد رضا. قربان تجھ پر میرے دل و جان. قربان تجھ پر میرے دل و جان. احمد رضا